محمد خورشید صاحب ہیں اسلام آباد سے. اصل میں ان کا مسئلہ یہ کہ یہ ان کا ہے بینک اکاؤنٹ، اور وہ بینک اکاؤنٹ ہے سیونگ. ان کا سوال یہ ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ میں جب انہوں نے اپنا اکاؤنٹ کھلوایا ہے سیونگ اکاؤنٹ کے حوالے سے، تو اس میں جو پروفٹ آتا ہے، انہوں نے سوال تو لمبا ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ہر 3 ماہ بعد اس سیونگ اکاؤنٹ کی میں سود کی مد میں کچھ اضافی رقم آ جاتی ہے جس کو میں اکاؤنٹ میں جمع رہنے دیتا ہوں. اس رقم کا کیا کیا جائے؟ یہ بڑا ایک ہے، لوگ جو نے سیونگ رکھا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی اماؤنٹ آ رہی ہے، آیا بغیر ثواب کی نیت سے کسی کو دے سکتا ہوں یا اسی طرح رہنے دوں؟ پہلی بات تو کہ ہمارے پروگرام کے فارمیٹ میں آپ کے علم کے فقہی سوالات شامل نہیں، مگر ہم مستقل دیکھ رہے ہیں کہ سال بھر سے ہمارے پروگرام کو ہوا، اور یقیناً ہم سے تعلق رکھنے والے حضرات ساتھی چاہتے ہیں کہ کوئی جوابات ان تک بھی پہنچے. تو اس میں ایک اصولی بات سمجھ لیں کہ ہم فقہی مسائل بیان نہیں کرتے عام طور پر، نہ ہمارا یہ ڈومین ہے، لیکن بعض سوالات ایسے ہیں کہ جو مستقل ہمارے سامنے آتے ہیں، ہمارے ساتھیوں کے سامنے آتے ہیں، خاندان والوں کے سامنے آتے ہیں. یہ سود کا معاملہ ہے نا، سودی تو اماؤنٹ. وہ جب یہ سوالات سامنے آئیں گے تو بٹ نیچرل ہمیں بھی تو رہنمائی کہیں سے لینی ہوگی. قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو ان سے معلوم کرو کہ جو علم رکھنے والے ہیں. تو اولاً یہ فقہی تناظر کا سوال، البتہ اس کا جواب کیونکہ فتاوی اس سے متعلق نگاہوں سے گزرے ہیں تو اس حوالے سے توجہ دلا دیتے ہیں. پہلی بات، سیونگ اکاؤنٹ لوگ کیوں کھولتے ہیں؟ اگر ضرورت ہی ہے اور ایک ضرورت بن چکی ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ کی طرف جانا چاہیے. اور ممکن ہے کہ جن بھائی کا یہ احساس ہو شاید انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ کی طرف بھی توجہ کی ہو، کیونکہ عام طور پر جو فتاوی معروف اویلیبل ہے ان میں اسی نوعیت کا سوال آتا ہے. پھر بعض مرتبہ کوئی کسی ادارے میں ہوتا ہے، ادارے نے سیونگ اکاؤنٹ کھلوا دیا، بعد میں کرنٹ ہو گیا تو پرانے والے اکاؤنٹ کا کیا کریں؟ تو پہلی اصولی بات، جو سیونگ اکاؤنٹس نارملی ہمارے موجود ہیں یہ سارے سودی ہیں. ان پر جو اضافہ ملتا ہے وہ اضافہ پروفٹ نہیں ہوتا، وہ سود ہے جو کہ ربا ہے، جو کہ حرام ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اجتناب کرنا چاہیے. اب اگر کسی کا سیونگ اکاؤنٹ تھا اور اس کی ایک تو اصل رقم ہوگی جو بھی ہے، سیلری وغیرہ آ رہی، ایک اس پر اضافہ سودی ہے جو کہ حرام ہے. تو اب اس میں 2-3 پہلوؤں سے لوگ کلام کرتے ہیں. ان پہلوؤں میں نہیں جا رہا. جو سیفسٹ رائے وہ کیا ہے، جو محتاط بھی اور بہتر بھی ہے، ایک بات آتی ہے کہ جو اگر تو ہاتھ میں آ گیا، بینک سے ڈرا کر لیا تھا جس کو ہم سود کہہ رہے ہیں اضافی، اگر وہ ڈرا کر چکے ہیں اور ہاتھ میں وہ رقم ہے جس کو ہم سود کہہ رہے ہیں، سود ہے وہ تو بغیر ثواب کی نیت کے کسی کے حوالے کرے. ایسا ایک مستحقی جو بیچارہ بہت زیادہ مصیبت زدہ ہو، ممکن ہے سودی قرضے کے بوجھ تلے دبا ہو، لیکن یہاں جان چھوڑانے کی نیت ہے، اس پر ثواب حاصل کرنے کی نیت نہیں ہے. اب وہ اماؤنٹ ہوگا جو ان کے سیونگ اکاؤنٹ میں موجود ہو. اچھا، اگر تو یہ بھائی کرنٹ اکاؤنٹ پہ شفٹ کر چکے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، جان چھڑائیں، سیونگ اکاؤنٹ سے ختم کریں اس کو. لیکن اگر کسی نے سیونگ اکاؤنٹ سے ڈرا نہیں کیا تو یہ سوال کرنے والے بھائیوں کوئی اور ہو تو جو سود وہاں پر موجود ہے، محتاط اور بہتر ہے جو فتوے کی صورت میں بھی موجود ہے کہ وہ ڈرا نہ کریں. کیوں؟ جیسے سود، بلکہ سود کا لینا دینا دونوں منع ہے نا، تو یہ ڈرا کرنا بھی کیا ہے، یہ سود لینا ہی ہے. گو کہ نیت یہ ہو رہی کہ آگے میں بغیر ثواب کی نیت کے جان چھڑا لوں. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں لیے جاؤ غریبوں کو دیے جاؤ، لیے جاؤ غریبوں کو دیے جاؤ. اپیرنٹلی یہ فلسفہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، مگر لیے جانے کا مطلب کیا ہے؟ سود لینا اور اس پر اگری کرنا، ایک غیر شرعی ٹرانزیکشن پر اگری کرنا، اور یہ سود کا لینا، یہ اس کے زد میں آئے گی یہ بات جو حضور علیہ السلام نے لعنت فرمائی سود لینے والے پر اور دینے والے پر، معاملہ اس پہ لکھنے والے پر اور گواہ بننے والے پر. اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ سب کے سب اس جرم میں برابر کے شریک. تو حاصل سیونگ اکاؤنٹ سے جان چھڑائی جائے. سیکنڈ، اگر کوئی سود نکال چکا ہے وہاں سے، وہ بغیر ثواب کی نیت کے جان چھڑانے کے لیے کسی مستحق کے حوالے کرے. اور نمبر 3، آئندہ کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ کی طرف جائے. اور نمبر 4، اگر کوئی سودی رقم وہاں پر موجود ہے تو وہ ڈرا نہ کرے. اچھا، اس میں ایک ضمنی سوال آتا ہے کہ دیکھیں اس طرح تو ہم اس بینک ہی کو سپورٹ کر رہے ہیں. اگر ہم کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ میں پروفٹ نہیں آئے گا، تو وہ تو سارا پروفٹ بینک کھائے گا، بینک نے تو آگے دیا ہوا ہے. اسی طرح اگر ہم اس سے نہیں نکالتے تو وہ پیسہ فزیکل نہیں پڑا ہوا، وہ صرف کاغذات میں پڑا ہوا، آپ کے حساب میں پیسے تو وہ یوز کر رہا ہے. تو یہ تو ایک سودی نظام کی فردر پروپیگیشن نہیں ہو جائے گی کہ ہم اس کو سپورٹ کریں کہ اس سے اسی کا فائدہ اس کو اور پہنچایا جائے. میں کرتا ہوں جو کرنٹ اکاؤنٹ آپ نے، میں نے بھی کھول رکھا ہوگا، میں نے تو کھول رکھا ہے، میری بھی مجبوری ہے، ٹرانزیکشنز ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ بھی غلط ہے. آئی ایم دا پارٹ آف دا سسٹم. بلکہ سچی آپ کی بات میں ذرا جو ضمنی ایک اہم نقطہ آ رہا ہے کہ سیونگ سے تو پھر بھی بندہ نکال رہا ہے نا کچھ، آگے جو بینک پہ پڑا ہے تو بینک تو اور کمائے گا. ٹھیک ہے، لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں کرنٹ بھی غلط ہے. یہ تو کرنٹ اکاؤنٹ بحالات مجبوری اور غلط سمجھ کے کھولنا چاہیے.
اس پہ کوئی اطمینان نہیں ہونا چاہیے، اس کو غلط سمجھ کے. اور یس وی آر پارٹ آف دا سسٹم. سیونگ والے کو تو پھر بھی بینک کو کچھ دینا پڑتا ہے نا ڈپازیٹر کو، کرنٹ والا تو خود اپنی جیب میں ڈالتا ہے سارا. اور بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ پیپر ساری ریزرو بینکنگ ہے نا، 100 روپے بینک کے ہاتھ میں، وہ 1000 روپے گھما رہا ہے مارکیٹ کے اندر، خوب کما رہا ہے اس کے اوپر. وی آر آل پارٹ آف دیٹ سسٹم. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وقت آئے گا کہ تم خود سود نہیں لوگے مگر اس کے غبار سے محفوظ نہیں رہ تو ہمیں آپ کے میرے کپڑے میں یہ ہم دینی پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ بجلی کے اندر سود لگ کر آ رہا ہے. اب کیا کریں؟ غلطی ہو رہی. اس کو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ جب غلطی ہوتی ہے اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے. کفارہ کیا ہے؟ اس سسٹم کو برا جانیں، اس سسٹم سے نفرت کریں، اس کو برا کہیں اور برا کہیں، اور اس کے بدلنے کے لیے عملاً جد و جہد کریں، اور اس کے لیے دینی اجتماعیت اختیار کریں، اور تاکہ اس نظام کے بدلنے میں اپنا حصہ ڈال سکیں. تاکہ آج مر جاؤں سسٹم یہ کہی رہے تو اللہ کے سامنے اپنی معذرت پیش کر سکوں کہ اللہ جتنا بچ سکتا تھا میں نے بچنے کی کوشش کی، اور جہاں غلطی تھی اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے میں نے جد و جہد کی. میری تو بخشش فرما دے، میری اس محنت کو معذرت کے طور پر قبول فرما. جی بالکل صحیح.